أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو روزی تمہیں دی ہے ان میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کے بندے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، اس نے تو تم پر یہی حرام کیا ہے مردہ جانور، خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پھر جو کوئی بے اختیار ہو جائے تو نہ نافرمانی کرے اور نہ زیادتی کرے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ ہے بڑا بخشنے والا نہایت مہربان. محترم بزرگوں، دوستو، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 اور 173 یہ دو آیتیں ہیں. گزشتہ تفسیر کی مجلس میں یہ بات آئی تھی کہ بعض حلال چیزوں کو کفار اپنے طور سے حرام کر لیتے ہیں، اس سے ہمیں متاثر ہو کر حلال چیزوں کو حرام سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ حرام چیزوں کو، جو حرام ہیں ان کا استعمال نہ کرو، بلکہ حلال چیزوں کا استعمال کیا کریں. اور اسی کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض حرام چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے. فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہماری پاکیزہ، ہماری عطا کردہ چیزوں میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو کھاؤ. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. حلال اور پاک چیز کھانا اس کی ترغیب دی گئی، اور حرام چیزوں سے، حرام اور ناپاک چیزوں کے کھانے سے روکا گیا اور منع کیا گیا. اس کے دونوں کے الگ الگ اثرات ہیں. حلال چیز بندہ کھائے گا، پاک چیز کھائے گا، اس کے کچھ اثرات ہیں. اس کی وجہ سے عبادت میں لذت، عبادتوں میں دل کا لگنا، دعاؤں کا قبول ہونا، اور عبادت کی طرف دل کا میلان، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اور حرام کھانے سے یہ ہوگا اور ناپاک چیز کھانے سے یہ ہوگا کہ عبادت کی لذت ختم ہو جائے گی اور دعا کی مقبولیت ختم ہو جائے گی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو اس بات کا حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے اللہ کے رسولو، کلوا من الطیبات، جو پاکیزہ اور حلال چیزیں ہیں ان کو کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو. مفسرین یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کھانے اور نیک عمل کرنے کو جمع فرمایا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آدمی جب حلال کھائے گا
تو خود بخود اس کے اندر اعمال کے اچھے اعمال کی رغبت پیدا ہوگی، عبادتوں میں جی لگے گا، دعاؤں میں مقبولیت ہوگی، آدمی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قبول کریں گے۔ اور اس کے اسی طرح اچھے اخلاق انسان کے اندر پیدا ہوں گے، اچھے اخلاق انسان کے اندر پیدا ہوں گے حلال اور پاکیزہ غذا کھانے کی وجہ سے۔ اور جہاں حرام اور ناپاک غذا کھائی جائے گی اخلاق رذیلہ پیدا ہوں گی، غلط عادتیں پیدا ہوں گی، اور جن کو کھلایا جائے گا خود کھانے والے کے اندر اور جو حرام غذا اپنی اولاد کو کھلائے گا اس حرام غذا پر پلی ہوئی اولاد نافرمان ہوگی، اخلاق رذیلہ سے متاثر ہوگی، رذائل اس کے اندر بڑھیں گے، خصائل اس کے اندر نہیں پائے جائیں گے، اچھی عادتیں اس کے اندر دیکھنے میں نہیں آئیں گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اچھے ماحول میں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی رذائل اس کے اندر ہیں، اچھی عادتیں نہیں دیکھی جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ غذا حلال نہیں ہے، غذا میں کہیں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال ہیں، لمبی سفر کر کے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے بھی پہنچتے ہیں، اور اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر کے دعا کرتے ہیں، اللہ یا رب کہہ کر کے دعا کرتے ہیں، لیکن نہ ان کا کھانا حلال ہے، نہ ان کا پینا حلال ہے، نہ ان کا لباس حلال ہے۔ اگر یہ سب چیزیں حرام کی ہوں اور پھر اللہ اللہ کر کے پکاریں تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ندا کو قبول کریں گے؟ گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ گزرا، جب اس نے بڑا حاکم تھا، جب اسے سلطنت یا حکومت عطا کی گئی، وہ برسر اقتدار ہوا، تو یہ بتلایا گیا کہ علاقے میں ایک ایسی ٹیم ہے، ایک ایسی جماعت ہے جو دعا کرتی ہے وہ قبول ہو جاتا ہے۔ تو جب اسے اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنے حرام کمائی کو جمع کیا اور اس سے ایک دعوت کی، اور ان اللہ والوں کو بلایا اور اپنے ہاں ان کی ضیافت کی اور ان کو حرام غذا کھلا دیا، اور ان سے یہ کہہ دیا جاتے ہوئے کہ اب حرام غذا تمہارے پیٹ میں چلی گئی ہے، تمہاری دعاؤں سے، تمہاری بد دعاؤں سے مامون ہو چکا ہوں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی ظالم بادشاہ، ظالم حاکم مسلط ہوتا تھا تو لوگ ان سے دعا کرواتے تھے اور ظالم حکمران ختم ہو جاتا تھا، لیکن اس ظالم نے بڑی چال چلی، اس نے ان کے پیٹ میں حرام غذا داخل کر دی، جس کی وجہ سے ان کی دعا اور بد دعا سے محفوظ ہو گیا۔ تو بزرگان محترم، حرام غذا کی یہ تاثیر ہے، اس لیے حلال کی ہمیں کوشش ہونی چاہیے اور اس کے اچھے اثرات سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور حرام کی پائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم لوگ حلال کی کوشش تو کرتے ہیں، حلال میں لگے بھی رہتے ہیں، لیکن ذرا چھوٹی سی حرام کی آمیزش کر لیتے ہیں، ملاوٹ کر لیتے ہیں تھوڑی سی، جس کی وجہ سے ہمارا کیا کمایا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ ذرا ہماری حرص جو حظ نفس جو ہے، نفس کا حصہ ذرا اس میں شامل ہو جاتا ہے تو ہماری بڑی حلال آمدنی بھی حرام اور ناپاک اور کم از کم یہ ہے کہ وہ مشکوک ہو جاتی ہے، اچھی اور صاف ستھری آمدنی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس بات کی کوشش ہونی چاہیے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب دی ہے اور فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ اب اللہ نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ 4 چیزیں ہیں، میتہ مردار ہے، دم خون ہے، لحم خنزیر خنزیر کا گوشت ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور ہے جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ہو ذبح کرتے وقت۔ یہ 4 چیزیں حرام ہیں، یہ 4 کھائے جانے والی یہ 4 چیزیں حرام ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس میں فرمایا میتہ،
میتہ کے اردو میں معنی ہے مردار۔ مردار ایسے جانور کو کہتے ہیں جس کا کھانا حلال ہے لیکن حلال طریقے سے اسے ذبح نہیں کیا گیا، حلال طریقے سے اسے ذبح کر کے اسے حلال نہیں کر لیا گیا، بلکہ یا تو وہ از خود مر گیا یا اس کے ذبح کرنے کے طریقے میں غلط طریقہ اختیار کیا گیا جس کی وجہ سے اسے مردہ قرار دیا جاتا ہو، تو یہ چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ جانور فی نفسی ہی حلال ہے لیکن اسے وہ خود مر گئی۔ کوئی بکری ہے، حلال ہے بکری کا کھانا لیکن ذبح نہیں کیا گیا، خود سے مر گئی، تو وہ حرام ہے۔ ہاں آدمی جس طریقے سے اسے ذبح کرنا ہے، شریعت جس طریقے سے ذبح کرنے کا حکم دیتی ہے اس طریقے سے ذبح کیا ہے تو پھر تو حلال ہے۔ اب اس کے بعد ہے لفظ دم، خون۔ خون بھی حرام ہے، خون کا استعمال کرنا بھی حرام ہے، لیکن مردار اور خون میں سے دو چیزوں کا استثناء ہے۔ دو طرح کے مردار اس میں شریعت اجازت دیتی ہے اور دو طرح کے خون ہے جسے کھانے کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لکم المیتتان، تمہارے لیے دو مردے حلال قرار دیے گئے، السمک والجراد، مچھلی اور ٹڈی، اور آگے فرمایا والمیت والدمان، احلت لکم المیتتان، دو مردے تمہارے لیے حلال قرار دیے گئے، وہ دو مردے ہیں مچھلی اور ٹڈی، اور والدمانی، اور دو طرح کے خون تمہارے لیے حلال قرار دیے گئے، الکبد والطحال، جگر یعنی گردہ اور تلی، یہ بھی خون ہے لیکن حلال ہے، شریعت میں حلال، اسے حلال قرار دیا گیا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ مچھلی ہے اسے ذبح کرنا، حلال کرنا اس کے لیے شریعت نے اس کے لیے ضروری نہیں قرار دیا، بلکہ اس کے اندر حلال، اسے ذبح کرنے کی بات ہی نہیں اس میں نہیں آتی ہے۔ مچھلی، آپ نے مچھلی لی، اسے مردہ ہی مچھلی خریدی اور اسے استعمال کرنا جائز ہے۔ ہاں مردہ مچھلی میں کوئی مچھلی سڑ گئی ہے، مر کر کے سڑ گئی ہے تو پھر اس کا استعمال جائز نہیں ہے حدیث کی بنیاد پر۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مچھلی کھانے سے منع فرمائی جو سڑ گئی ہو، اس کی علامت یہ بتلائی گئی، اسے کہتے ہیں سمک طافی، ایسی مچھلی جو سطح آب پر الٹی ہو گئی ہو۔ مردہ جب مچھلی مر کر کے سڑ جاتی ہے تو وہ باہر اسے نکال کر کے مرایا نہیں جاتا، تو جب مر کر کے سڑ جاتی ہے تو وہ سطح آب پر، پانی کے سطح پہ اوپر آ کر کے وہ الٹا ہو کر کے تیرتی ہے، تو ایسی مچھلی کا کھانا حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ حدیث کی بنیاد پر ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمک طافی سے منع فرمایا کہ وہ جو پانی کے اوپر الٹی ہو جائے، اس مچھلی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ والدم، اور خون، اسی طرح دوسری چیز ٹڈی ہے، ٹڈی کا کھانا بھی حلال ہے، جسے ہم لوگ ٹڈا کہتے ہیں، اس کا کھانا بھی حلال ہے، لیکن ہمارے ہاں کھانے کا رواج نہیں ہے، اس لیے کراہت معلوم ہوتی ہے۔ عربوں میں اس کا کھانے کا رواج ہے، آج بھی ہے، مارکیٹ میں باقاعدہ اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اس کے بہت سارے انواع و اقسام ملتے ہیں، عرب میں آج بھی اس پر بہت ہی شوق سے کھانے کا رواج ہے، اس لیے وہ حلال چیز ہے۔ ایک الگ چیز، حلال الگ چیز ہے، استعمال کرنے کی عادت ہونا الگ چیز ہے۔ ہمیں اس سے استعمال کرنے کی ہمارے علاقے میں عادت نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہم لوگ اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں، باقی وہ حلال ہے۔ اسی طرح فرمایا دم، خون، قرآن کریم میں خون کے بارے میں جہاں اور جگہ بات آئی ہے تو وہاں دم مسفوح کا لفظ آیا ہے، بہتا ہوا خون۔ بہتا ہوا خون حرام ہے۔ خون منجمد ہے، بنا ہوا خون ہے، خون بستہ جسے کہتے ہیں، بن گیا ہے خون، جیسے جگر ہے یعنی گردہ ہے، اور اسی طرح تلی ہے، یہ بھی خون ہے لیکن بنا ہوا خون ہے، گھٹ خون ہے، منجمد ہے، سالڈ ہے، لیکوڈ نہیں ہے، تو اسے حلال قرار دیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کا الکبد والطحال، جگر یعنی گردہ اور تلی، اس کا نام لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خون ہونے کے باوجود بھی حلال ہیں۔ آگے فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت، چونکہ انسان کھاتا جانور سے گوشت ہے اصل میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا، چونکہ گوشت کھانے کی چیز ہے اس لیے اس کا نام لیا ہے۔ فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اگرچہ کہ خنزیر اس کا وہ عین نجس ہے، وہ پورے کا پورا ناپاک ہے، اور اسی طرح گوشت اس کا حرام قرار دیا، اس کی صراحت اس لیے کی گئی کہ وہ ایسا جانور ہے اگر اسے حلال طریقے سے آپ ذبح بھی کریں گے تب بھی وہ حلال ہونے کا نہیں، خنزیر ہی نہیں ہے بلکہ جتنے اور دوسرے حرام جانور ہیں ان کو حلال طریقے سے ذبح کرنے سے بھی وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اب مردار جانوروں میں سے جو چیز، اسی طرح آگے فرمایا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو ذبح کے وقت میں، اس میں تین چیزیں ہیں، اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آدمی غیر اللہ کی نیت سے، یعنی کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ذبح کر رہا ہے، اور نام بھی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا لے کر کے ذبح کر رہا ہے، بالاتفاق یہ چیز حرام ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ حرام ہی حرام ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ذبح کر رہا ہے اور ذبح کرتے وقت بھی اللہ کے علاوہ اس دوسرے کا نام ہی لے رہا ہے، تب تو حرام ہی حرام ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ ذبح تو کسی اور کے لیے کر رہا ہے، کسی اور غرض سے کر رہا ہے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، لیکن نام لے رہا ہے اللہ کا ذبح کرتے وقت۔ تو بعض فقہا نے اس سلسلے میں یہ کہا کہ یہ تو اس میں یہاں اس آیت سے وہ حرام نہیں ہے، اس میں اللہ کا نام تو لیا گیا ہے، لیکن دوسری جگہ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ کا لفظ آیا ہے، اس کے ذریعے سے، اس آیت کے ذریعے سے حرام ہے۔ یعنی اس آیت کا مدلول صریح نہیں ہے، یعنی صراحتاً اس آیت سے وہ حرام نہیں ہوتا، بلکہ دوسری جگہ ایک اور آیت ہے جس میں فرمایا گیا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، جو کسی دوسرے کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ذبح کیا گیا، اسے کہتے ہیں ذب، جیسے کسی بت کے لیے ذبح کرنا، کسی کی پوجا کے لیے ذبح کرنا، اسے کہتے ہیں ذبح علی النصب۔ تو وہاں سے یہ چیز حرام ہے، یہاں سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی ہے، ایک طرف چونکہ اس میں اللہ کا نام تو لیا گیا ہے لیکن اس آیت کی بنیاد پر وہ بھی حرام ہے۔ ایک تو پہلی چیز تو صراحتاً حرام ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ دوسری قسم وما اہل لغیر اللہ میں دوسری قسم کہ جانور ذبح کر رہا ہے کسی دوسرے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے، لیکن ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے رہا ہے، تب بھی وہ دوسروں کے لیے ذبح کرنے کی وجہ سے وہ حرام ہے، اس آیت کی بنیاد پر نہیں، دوسری آیت کی بنیاد پر حرام ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح ہو رہا ہے لیکن ذبح کرتے وقت اس کا ارادہ نہیں ہے، اسی طرح ذبح کرتے وقت اللہ کا نام بھی لے رہا ہے۔ مثال اس کی سمجھے جیسے کوئی بکری، جیسے پہلے بات آئی تھی اس کی کہ لوگ مندروں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے ہیں، غیر لوگ چھوڑ دیتے ہیں مندروں کے نام پر، پجاریوں کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ ہم لوگ دیووں اور دیوتاؤں کے لیے ہم لوگ جیسے چھوڑ دیتے ہیں مندر کے لیے، یہ جانور کان کا کچھ حصہ کاٹ کر چھوڑ دیتے ہیں، دم کا کچھ حصہ کاٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، یا ویسے ہی مندروں کے نام پر پلتے ہیں وہ جانور۔ اسی طرح درگاہوں کے نام پر، اولیاء کے نام پر کچھ جانور چھوڑ دیتے ہیں، ان کے نام پر چھوڑ دینے، کسی کے نام پر چھوڑ دینے کی وجہ سے آدمی کی ملکیت سے وہ چیز نہیں نکلتی ہے، آدمی اس کا مالک رہتا ہے، لوگ اس کا نام پر چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب ویسا جانور ذبح کرنا کیسا ہے؟ کسی درگاہ کے ولی کے نام پر پل کر بڑا ہونے والا جانور، اسے آدمی حلال طریقے سے ذبح کر کے کھائے تو اس کا کھانا جائز ہے کہ نہیں؟
بالکل جائز ہے، اس کا وہ حرام ہوا ہی نہیں، آپ نے اسے دوسرے کے لیے سمجھ لیا، لیکن وہ اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح نہیں ہوا، آپ اسے خریدتے ہیں۔ اسی طرح مندروں کے نام پر لوگوں نے جانور دے دیے، پجاریوں کے ہاتھ میں دے دیے، وہ جانور وہ لوگ پال رہے ہیں، ان کے ہاں پل رہا ہے وہ جانور۔ اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں، مندروں کے نام پر بہت سارے جانور ہو جاتے ہیں، ان جانوروں کو وہ لوگ جو جانور خرید و فروخت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں، وہ لوگ لا کر کے مسلمانوں میں، عام لوگوں میں اسے فروخت بھی کرتے ہیں۔ اب اس جانور کا خریدنا حلال ہے اور اسے ذبح کرنا بھی حلال ہے، اس لیے کہ وہ جب کسی اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر چھوڑنے سے اس مالک کے ہاتھ سے اس کی ملکیت نہیں نکلتی ہے، البتہ اس نے چونکہ پجاریوں کے حوالے کر دیا، اب پجاری اس کا مالک ہو گیا، وہ کسی اللہ کے علاوہ کے نام کی چیز نہیں ہے، وہ لوگوں میں یہ چیز مشہور ہو گئی بس۔ اب اسے حلال طریقے سے خرید کر کے اسے حلال طریقے سے ذبح کرتا ہے تو اس کے ذبح کرنے میں گنجائش ہے۔ یہ ما اہل لغیر اللہ بہ، ما اہل بہ لغیر اللہ کی تیسری قسم ہے اور یہ حلال ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کے لیے، لیکن ذبح کرتے وقت یا ذبح کرنا ان کے نام پر نہیں، غیر اللہ کے نام پر بھی نہیں، اور ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام بھی نہیں لے رہا ہے بلکہ اللہ کا نام لے کر کے ذبح کر رہا ہے، پھر تو یہ چیز جائز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف ان چیزوں کا یہ چیز جسے حرام قرار دیا گیا ہے اس کا کھانا ہی حرام ہے یا دوسری چیزیں بھی حرام ہیں؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جس کا کھانا حرام ہے اس کا استعمال کرنا بھی حرام ہے اور اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ جیسے خون ہے، جب اس کا استعمال کرنا، جس خون کا جس انداز کا خون یعنی بہتے ہوئے خون کا استعمال جب حرام ہے، کھانا جب حرام ہے تو اس کا استعمال خارجی طور پر اس کا استعمال بھی حرام ہے، اور اسی طرح اس کی خرید و فروخت کرنا یہ بھی حرام ہے۔ بعض قصائی لوگ کیا کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، اس کا خون کسی کٹورے وغیرہ میں بھر لیتے ہیں، پھر اسے غیروں کے ہاتھ میں فروخت کر دیتے ہیں۔ غیر کے ہاتھ میں فروخت کرنے سے مسئلہ اس کے لیے نہیں ہے لیکن آپ کے لیے مسئلہ ہے۔ عام طور سے ایسے مسائل میں لوگ فرق نہیں کرتے ہیں۔ دو آدمی معاملہ کرنے والے ہوں، یہ غیر ہے ایک مسلمان ہے، تو آپ مسلمان ہیں، آپ کے لیے حکم باقی ہے، اس کے غیر ہو جانے کی وجہ سے کوئی فرق مسئلے میں پڑنے والا نہیں ہے۔ اس کی مثال سمجھیں، حدیث پاک میں ایک واقعہ آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی محرم، آپ کی ایسی مستورات بیٹھی ہوئی، ازواج مطہرات میں سے کچھ لوگ بیٹھی ہوئی تھی، نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے جو مستورات بیٹھی ہوئی تھی ان سے کہا کہ تم لوگ پردہ کر لو۔ ان لوگوں نے کہا یہ تو نابینا صحابی ہیں، ان سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردے کا حکم صرف ان کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے بھی ہے، اس لیے تمہیں پردہ کرنا پڑے گا۔ تو پھر وہ پردے میں چلی گئیں۔ تو یہاں سے ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عام طور سے آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی گھر میں کام کرنے والی ہے یا ہسپتال میں کام کرنے والی نرس ہے، اسے ساتھ بٹھا کر کے لے جاتے ہیں۔ پردے کا حکم اس کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے موجود ہے۔ حلال اس کے لیے حلال حرام کی کوئی بات نہیں ہے، حرمت آپ کے لیے ہے۔ کسی اجنبی عورت کو ساتھ لے کر کے گھومنا، ساتھ بٹھا کر کے لے جانا، یہ آپ کے لیے حرام ہے، اس کے لیے چاہے حلال حرام کی کوئی بات نہ ہو۔ اس لیے اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے شہر میں یہ چیز عام ہوتی چلی جا رہی ہے، لوگ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس سے کسی نرس کو بلاتے ہیں، اپنی گاڑی میں لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ عام، جیسے کوئی بھی برائی ابتداءً دیکھنے میں عجیب لگتی ہے، لیکن جیسے جیسے اس کا چلن ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی کراہت ختم ہو جاتی ہے لوگوں کے دلوں سے۔ کراہت کے ختم ہونے سے حرمت ختم نہیں ہوگی، اس کا حرام ہونا ختم نہیں ہوگا، وہ حرام اپنی جگہ باقی رہے گا۔ اس لیے کسی اجنبی عورت کو اپنی گاڑی میں لے کر کے جانا، چاہے وہ ہندو ہو چاہے غیر مسلم ہو،
جس کی ایسی عورت ہو جس کے لیے کوئی پردے کا مسئلہ نہ ہو، ایسی عورت کو لے کر کے جانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تو اسی طرح خون کا کاروبار جسے آپ فروخت کر رہے ہیں، وہ چاہے غیر ہو، اس کے لیے حلال حرام کی کوئی بات نہ ہو، لیکن آپ کے لیے حرام ہے، اس کا لحاظ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، یہ حکم آپ کے لیے باقی رہے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا استثناء فرمایا ہے، کچھ چیزیں ان سے الگ ہیں۔ فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر کوئی آدمی مجبور ہو جائے، ان حرام چیزوں کے کھانے پر کوئی آدمی مجبور ہو جائے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 شرطیں لگائیں، غیر باغ ولا عاد، سرکشی کرنے والا نہ ہو، نافرمانی کرنے والا نہ ہو، یعنی اس آدمی کا ان حرام چیزوں کے استعمال کرنے میں اسے اپنی خود کو لذت نہ ملتی ہو، اپنے نفس کا کوئی دخل نہ ہو، اسی طرح حد سے گزرنے والا نہ ہو۔ عاد کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والے کو، یعنی ان چیزوں کے استعمال کی اجازت ہے مجبور آدمی کو، جسے ایسی مجبوری لاحق ہو گئی ہو کہ اگر اس کا استعمال نہیں کرے گا تو جان چلی جائے گی، تو اب استعمال کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ کوئی آدمی کسی ایسے علاقے میں پڑ گیا جہاں کچھ نہیں ہے اس کے لیے کھانے کے لیے، نہ درخت میں پھل ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے جو کھائی جا سکتی ہے سوائے کوئی جانور ہے جو پڑا ہوا ہے، گوشت ہے اس کا، اب اس کا استعمال کر سکتا ہے، لیکن اتنی مقدار استعمال کر سکتا ہے جتنی میں جان بچ سکتی ہے۔ اور اسی طرح جب اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز موجود نہ ہو، یہ بھی ہونا ضروری ہے، اور اتنی ہی مقدار کھانا ضروری ہے جتنی مقدار میں جان بچ جائے گی، اس سے زیادہ کھائے گا تو پھر حرام کھانے والا شمار کیا جائے گا۔ یہاں سے اور دوسرے مسائل بھی نکلتے ہیں، مثال کے طور پر آدمی کا خون، انسان کا خون کسی دوسرے کو دینا، انسان کے بدن سے جو خون نکلتا ہے اس کے حرمت کی 2 وجہ ہیں۔ یہ ہے کہ انسان کا احترام، انسان کا جز ہے، انسان کا ایک حصہ ہے، وہ انسان کے باڈی کا ایک پارٹ ہے، وہ ایک حصہ ہے، انسان کے احترام کی وجہ سے اس کا استعمال بھی جائز نہ ہونا چاہیے۔ لیکن دودھ جو ہے، بچے کو جو دودھ پلایا جاتا ہے، وہ بھی انسان کے جسم کا حصہ ہے، جب وہ جائز ہے تو اسے بھی جائز ہو جانا چاہیے، تو اس اعتبار سے اس میں ایک طرح کی چھوٹ مل گئی۔ دوسری چیز جو ہے ناپاک خون جو باہر نکلتا ہے، انسان کے باہر نکلتے ہی وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے، اب ناپاک چیز کا استعمال کرنا جائز ہے، ناپاک چیز کا استعمال ناجائز ہے۔ اب یہ ناجائز ہے تو اس کے استعمال کی شریعت میں جو فقہاء اجازت دیتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا سلوشن نہ ہو، آدمی کے جان کو خطرہ لاحق ہو، اگر اسے کسی دوسرے کا آدمی کا خون نہ چڑھایا جائے تو مر جائے گا، اور اسی طرح خون چڑھانے سے، اس کے خون داخل کرنے سے اس کی جان بچنا یقینی ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا سلوشن نہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جتنی مقدار میں اس کی جان بچ سکتی ہے اتنی ہی مقدار چڑھائی جائے، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس میں آدمی کا اپنا کوئی مقصد موجود نہ ہو، جیسے غیر باغن، یہاں یہ لفظ ہے کہ آدمی حد سے آدمی جو ہے اس میں اس کو کسی قسم کی کوئی لذت آدمی کو نہ ملے، تو یہ 5 شرائط کے ساتھ آدمی دوسرے کو خون دے سکتا ہے۔ لیکن خون دینا، خون لینا دونوں چیزیں اس وقت ہوں گی جب بالکل مجبوری کی حالت ہو۔ عام طور سے لوگوں میں عام ہو گیا ہے کہ بلڈ ڈونیشن، آدمی خون کو دوسرے کو دینا، ہم اپنے بدن کے کسی بھی پارٹ کے ہم مالک نہیں ہیں، سب اللہ کی ملکیت ہے، اسے دوسرے کو اس وقت دے سکتے ہیں جب کسی کے جان کے لالے پڑ گئے ہوں، اس کے بغیر اس کی جان نہیں بچ سکتی ہو۔ لوگ کیا کرتے ہیں، کیمپ لگاتے ہیں، عام ہو گئی ہے چیز،
کیمپ لگا کر کے لوگوں کے خون کو جمع کر لیتے ہیں پھر دیتے ہیں، یہ اس میں شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے بلڈ ڈونیشن کی۔ بلڈ ڈونیٹ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ ایک ایسے آدمی کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس خون نہیں دیں گے تو وہ مر جائے گا، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی موجود نہ ہو تو پھر اس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ تو یہ ان آیات سے نکلنے والے کچھ مسائل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال اور حرام میں تمیز عطا فرمائے اور حلال اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔